وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 68 سے 70 تک، درس کا نمبر 1809. آج کا موضوع، کیا ہم نے حکم الہی سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور منتخب کر لیتا ہے اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ انتخاب ان لوگوں کی کرنے کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. سامعین اکرام، مضمون مشکل نہیں ہے، اور جو ترجمہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یعنی فلاح کی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو شرائط تھیں وہ بیان کی. جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے. اور اس سے پہلے تذکرہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے رسولوں کی دعوت کا جواب منفی دیا، یعنی دعوت رسول کو ماننے سے انکار کر دیا. آج کا جو سبق ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ ایک مقامی جو مکے کے لوگ تھے ان کا ایک اعتراض تھا، اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی یہ تھا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کہ یہ دو بڑی بستیوں کے کوئی مالدار، کوئی بڑے نامور آدمی پہ یہ کلام کیوں نہیں نازل ہوا. یہ ان کا اعتراض ایک قرآن میں نقل ہوا ہے. تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ تو رب کا فیصلہ ہے، کام رب کا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، انسانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تمام پیغمبران کرام جو آئے ہیں سامنے کرام 1,24,000، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، یہ چنیدہ لوگ تھے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ماننا ہے ہمارا کہ پیغمبری جو ہے یہ
عمل کی بنا نہیں لیکن اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مختص کر دیتا ہے۔ یہاں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے سامعین اکرام کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا انبیاء کے بعد اب جو مسئلہ ہے تو یہاں بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ اور ایک آیت میں اس سلسلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ یجتبی الیہ من یشاء، اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یا اپنی طرف یجتبی چن لیتا ہے اپنے لیے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن عام جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ تو آج بھی دیکھیں، آپ سنتے ہوں گے مادرزاد ولی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی ماں کی پیٹ میں سے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ ہیں ایسے لوگ، بہرحال خیر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو چن لے وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نبوت کا کام اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اس سے آپ غلط مطلب نہ لیں اس آیت سے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جسے چاہے وہ چن لے، تو چنیدہ لوگ ہیں، یہ امت مسلمہ جو ہے آج کی یہ چنیدہ قوم ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ توحید کا جھنڈا ہم سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب کوئی خاص قوم نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، پہلے بنی اسرائیل تھے، اب ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لے وہ چنیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کے لیے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چنیدہ قوم ہیں۔ توحید کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پس پش ڈال دیا ہے، اللہ کے دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے، تبلیغ چھوڑ دی ہے۔ آج روئے زمین پر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے یعنی آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا اور اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ آج مسلمان قوم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور رب کا جو قانون ہے یا جو قرآن ہے اسے اور لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے عمل سے ایک نمونہ پیش کریں۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے، بالا تر ہے، عما یشرکون، ان شریکوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں شریک تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے ہم نے نفس اور شیطان اور طاغوتی قوتوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، اور یہ غلط فہمی آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شرک میں ملوث نہیں ہیں۔ ہم لوگ صفاتی شرک میں ملوث ہیں، ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن ہم اسے اس طرح نہیں لیتے جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جہالت ہے، غفلت ہے، نادانی ہے۔ ہمارے
یعنی جو کچھ بھی فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ سر اور اخفا یعنی چھپے کو اور چھپے سے بھی جو چھپی چیز ہے وہ دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اب ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ تو رب کو معلوم ہے۔ ظاہر میں ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیندار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، یہ صاحب ایمان لوگ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دلوں میں کیا ہے ہمارے، ہم دلوں میں کیا چھپا رہے ہیں؟ حب دنیا، دنیا کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں۔ اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ظاہر کیا کر رہے ہیں کہ بھائی غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، یہ ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی غلامی نہیں چاہیے اور ہم غلام نہیں ہیں، نہ اللہ کے ہیں نہ رسول کے ہیں۔ لیکن ہماری نجات جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیں اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر شرک رہ جاتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ لہ الحمد، اسی کی ساری تعریفیں اسی کی ہیں، فی الاولی والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی فرمان روائی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کی فرمان روائی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام۔ اس میں ایک تو جو مرکزی مضمون ہے اس سورت کا، توحید، تو وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لَهُ الْحَمْدُ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ لا الہ الا اللہ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور لیکن بات یہ ہے اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی آپ مجھے اگر سن رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ اس بات کو محسوس کریں۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اصل ہے، یہ کامیابی کی نوید ہے، اور یہ جڑ ہے ہماری کامیابی کی۔ اس کلمے کو کہنے والا قول اور عمل سے جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ بجمیع حقوقہ فقد دخل الجنہ، یعنی تمام اس کے اگر کوئی حقوق ادا کرتا ہے اس کلمے کے تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی یہ مست ہے اور یقینی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کلمے کے مطلب کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ یہاں بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم اس کا ہے، اس کا کہنا، اس کے کہنے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے، کیونکہ دیکھیں فرمان روائی اسی کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، بادشاہ کا آپ کہنا نہیں مانیں گے تو پھر اس کا مطلب بغاوت ہے۔ آج عملی طور پہ ہم لوگوں نے یعنی مسلمان قوم نے
اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارا ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مدعا یعنی مقصود حیات اللہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی ہدایت کے برعکس ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح واضح ہے کہ آج مسلمان قوم بھٹک گئی ہے، بہک گئی ہے، سیدھے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ دیکھیں، سیدھا راستہ تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو جن کی منزل اللہ ہو۔ یہ ذرا قابل غور بات ہے۔ جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کو منزل نہیں بنانا چاہتے، ان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ ہماری زبانی تکرار ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ زبانی تکرار ہے کہ ہاں صراط مستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ جملہ دہراتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ راستہ کس کا راستہ ہے، اور یہ دعا یہ بھی آپ نہیں جانتے کہ یہ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کی حقیقت سے آپ آگاہ نہیں ہیں، تو پھر تو آپ کا مسئلہ پھر تو دعا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روایت بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھیں دعا، یہ میں نماز کی بھی، یہ سورہ فاتحہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن نماز کے بعد کوئی لوگ ایک مخصوص دعا مانگتے ہیں اور وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مجھے جنت، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اس قسم کی کوئی بھی اگر آپ وہ کرتے ہیں، یعنی آپ کی ایک مخصوص دعائیں ہوتی ہیں اور وہ بنا سوچے سمجھے بس آپ کو یاد ہو جاتی ہیں، آپ اسے رٹ لیتے ہیں اور بس وہ آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اہدنا صراط المستقیم کی دعا، جو دعا آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تو بہت اہم دعا ہے۔ اصل میں تو یہ صرف یہ بات نہیں، بلکہ دین کی ہر ضرورت سے ہم ناواقف ہیں، ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ دین کا مدعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل فرمایا ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے۔ ہمیں اپنے رسول کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اچھا، پھر قرآن جو ہے، جو کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے، یعنی اگر آپ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق آپ کو بنانا ہوگا۔ تو آج قرآن تو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا۔ صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے شکوہ کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، دور کر دیا تھا اپنے آپ سے۔ تو یہ جملہ جو ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر آپ دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں تو بنیادی بات جو ہے وہ یہی اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم نے رب کی سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور ہم صرف رب کی بندگی نہیں کر رہے، باقی ہر طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اس بات پہ آپ غور کریں۔ اللہ، تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ سارے جو آیت ہے یہ اسی توحید کے گرد گھوم رہی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریفیں ہیں، بادشاہی دنیا اور آخرت میں اسی کی ہے۔ تو جب بادشاہ اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو باس کے سامنے تو سر جھکانا بنتا ہے۔
باس کے حکم کی نافرمانی کی صورت میں تو ہمارا حال خراب ہو جائے گا۔ جو بھی باس ہو ہمارا، آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کا جو بھی باس ہو تو اس کی اگر آپ اطاعت نہیں کرتے، اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا دے تو پھر آپ کا جینا محال ہو جائے گا۔ فوج میں سکھایا جاتا ہے نا یس سر، آپ نے اس کو کہنا ہے، اپنے جو آفیسرز ہیں، بڑے ہیں، رینک میں بڑے ہیں، اس کو آپ نے یس سر یس سر۔ وہاں تو آرگو کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو حکم چلتا ہے۔ فوج کی میں ویسے ہی مثال کے طور پہ بات کروں، یعنی حکم ماننا، یہ ہمارے فوجیوں کا مطلب ایک رول ہے کہ آپ نے حکم ماننا ہے، آپ نے آرگو نہیں کرنا۔ باس جو کہے، آفیسر جو کہے، آپ نے یس سر کہہ کے سلوٹ کر کے چلے جائیں گے اور وہ کام کو کریں گے۔ یہ ان کا انداز جو ہے نا، فوجیوں کا انداز دیکھا ہوگا آپ نے، اندر آتے ہیں تو سلوٹ کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں پھر سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ انگریزوں سے ہم نے مستعار لیا ہے، بہرحال اس کی ہم ابھی بحث نہیں کر رہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ دیکھیں، تعریف اور طاقت والی ذات کے سامنے عام طور پہ انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے۔ عام طور پہ دنیا میں آپ دیکھ لیں تو، لیکن اب ہمیں تو یقین نہیں ہے، اللہ کے وجود کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ دنیا میں قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو اپنی شان کے مطابق ہر ایک جگہ یعنی اس کا وجود ہے، اپنی شان کے مطابق۔ تو ہر جگہ وہ حاضر ناظر جو ہم کہتے ہیں نا، حاضر ناظر، حاضر ہے ناظر ہے، یعنی وہ حاضر بھی ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ حاضر اور ناظر، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بارہ تو جب حاضر ہے ناظر ہے اور ساری طاقت اس کے پاس ہے، اور وَلَهُ الْحُكْمُ، فرما روائی بھی اسی کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں دیکھیں ذرا سوچ بچار سے آپ کام لیں، اگر ہمیں واپس لوٹنا نہ ہوتا، اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ موت کو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، موت سے ہم ڈرتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، اور اللہ کے پاس میں آج کی قوم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاس واپس جانے کا ہمارے ہاں کوئی یقین نہیں پایا جاتا۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ زبانی کلامی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہ زبانی کلامی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے حاضری ہے، اور پھر اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، پوچھے گا کیا؟ کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ میں نے تمہارے پاس رسول بھجوائے تھے کہ تم دنیا کی بجائے اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کو مقصود حیات بنا لو۔ ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا تم نے؟ فعمیت علیہم الانباء، اب وہ ان کے منہ پہ ہمارے منہ پہ پھر چپ لگ جائے گی۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے مطلب یہ ہے کہ میری تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اگر کوئی بھی آپ سے سوال کرے کہ بھئی آپ نے پیغمبر کی دعوت کو سن لیا، سمجھ لیا، قبول کر لیا، تو ہمارے پاس اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آیا تم دعوی ایمان جو کرتے ہو تو حقیقت میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تم نے سن لیا، سمجھ لیا، قبول کر لیا، اور اس دعوت کے تقاضوں، قبول کرنے کے تقاضوں کو تم پورا کر رہے ہو؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمارے پاس نفی میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ بنیادی ہے، جب آپ دنیا کو حقیقت سمجھ لیں اور حاصل دنیا کو اصل سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ایک بات میں مختلف انداز سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ اب آپ کے لیے قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں نظر آئے گی، یعنی اللہ کی ہدایت کی اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے دنیا کو اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا۔ اب آپ اسی کے پیچھے دوڑیں گے، اسی کی طرف رخ کر لیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیتے، اللہ کی طرف رخ کر دیتے اور زبان حال سے یہ کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں، اور میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ ہمارا رخ جو ہے اللہ کی طرف نہیں ہے۔ دیکھیں میں آسان الفاظ میں، اور میرا کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ میں خواہ کوئی الزام تراشی کروں یا بہتان لگاؤں، جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود حیات منزل بنا لیا ہے، دنیا اور حاصل دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آخرت کب ہے؟ آخرت آج دنیا ہے، کل آخرت ہے۔ آج دنیا ہے، کل آخرت ہے۔ تو مسائل جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، یعنی ہم لوگ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے للہیت کی۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اب ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور ساری کوششیں ہماری سوچیں، ہماری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں۔ ہمارے دل دماغ میں دنیا بس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نہ دماغ میں ہے نہ دل میں ہے۔ ہمارے دل میں بھی دنیا ہے اور ہاتھ میں بھی دنیا ہے، جبکہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دل اس کا آباد ہوتا ہے، اور ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، دنیا استعمال کرتا ہے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے
یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالا تر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم